إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ ان چند آیات میں اللہ پاک نے ہمارا اس زمین پر آنا کس مقصد سے ہے وہ مقصد بھی واضح کیا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے اس کو بھی واضح کیا ہے، پھر یہ جو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہمارے پاس ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو بھی واضح کیا، اور اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کے بعد کسی دھوکے کی کوئی گنجائش بچتی نہیں۔ یعنی فرمایا کہ جو تمہارے پاس ساز و سامان ہے، یہ سماعت ہے، یہ بصارت ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح اپنا مطمع نظر ایکسپریس کرنا، کسی کو بیان کرنا، اپنا پیغام کنوے کرنا، خیر ہو یا شر، یہ انسان سے زیادہ کسی اور کو نہیں ملا۔ مال و دولت، سوشل سٹیٹس میں طبقات جن کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ طبقاتی نظام ہے، وقت کی ضرورت، دل کی اپنی اہمیت ہے، گردوں کی اپنی اہمیت ہے، جگر کی اپنی اہمیت ہے، پھیپھڑوں کا اپنا کام ہے، یہ طبقات ہے نا، سارے آرگنز ملا کے دل بنا دیجئے، بہت اہم چیز۔ اس طرح سوسائٹی کے بھی آرگنز ہیں، جس کو جہاں رکھا گیا ہے، مالی سٹیٹس ہے، امیر ہے غریب ہے، فرمایا یہ سارے جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، دنیا کی زندگی یہ متاع الغرور ہے۔ غرور کہتے ہیں دھوکے کو، جو مغرور ہوتا ہے اصل میں وہ دھوکے میں ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے لفظ مغرور ہی کافی ہے۔ جس طرح کسی بندے کی مذمت کرنی ہو تو کہا جاتا ہے گمراہ ہے،
بس یہی کافی، گالی دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ کہہ دینا کہ وہ مغرور ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کو دھوکہ ہو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ وہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ الکبر اور الکبریا اور ردائی، تکبر اللہ کی چادر ہے، اور متکبر صرف وہی اچھا لگتا ہے۔ دوسرے کا متکبر ہونا خدائی کا دعویٰ ہے خدا کے مقابلے میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے کہ بندہ ذرا تکبر کی چال چلتے ہوئے پاس سے گزرا، جوانی ہے نا، کہتے مرغے پہ بھی آئے تو وہ چھت کے درمیان نہیں چلتا، بنیرے بنیرے پہ چلتا ہے کہ کہیں چھت گر نہ جائے میرے وزن سے۔ یہ دھوکہ ہوتا ہے جوان کو کہ دنیا اس نے اٹھائی ہوئی۔ پاس سے گزرا تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اونچی آواز میں فرمایا کہ جو بندہ 2 دفعہ پیشاب گاہ سے نکلا ہو پتہ نہیں وہ کیسے تکبر کر لیتا ہے۔ اپنی حقیقت پہ غور کرو، تم کیا تھو؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں بے وقت پانی سے پیدا نہیں کیا اور بے وقت خون سے تخلیق نہیں کیا؟ انسان کیا لیتا ہے؟ حیض کا خون، یعنی حقیقت تو ہماری یہی ہے نا، اور کل ہم نے ایک بدبودار جسد بن کے دفن ہو جانا، دفن کرنے میں دیر ہو تو ہم چارپائی پہ بدبو چھوڑ دیتے۔ یہ تکبر اور یہ غرور، متاع الغرور، دھوکے کی پونچی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ آپ پرندے کو دھوکہ دیتے ہیں، کبوتر کے لیے مونگ پھلی کا دانہ لگاتے ہیں آپ، یعنی وہی چیز لگائی جاتی ہے نا جو آپ کے شکار کو پسند ہو تاکہ وہ کھائے اور پھنسے۔ آپ وہ چیز کبھی نہیں لگاتے جو اس سے irrelevant ہو۔ آپ کبوتر کے لیے آئس کریم کی کون نہیں لگا سکتے، آپ کو پتا وہ نہیں کھائے گا، آپ یہ دیکھتے ہیں پہلے وہ کس پہ آئے گا، مونگ پھلی فلاں چیز۔ وہ جو دانہ کسی کو پھنسانے کے لیے اس کی دانش کے امتحان، جو چالاک ہوتے ہیں آ کے پھائی میں نکل گئے ہوتے ہیں، وہ بڑا سوچتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، وہ پھنسا، وہ کہیں شکاری بیٹھا ہوا۔ ایک چوہا جو پنجرے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے پھر کبھی پنجرے میں نہیں پھنستا۔ اس کو پھنسانے کے لیے جو متاع آپ لگاتے ہیں وہ ہے متاع الغرور۔ یہ دنیا کا سامان پھائی پہ لگا ہوا وہ دانہ ہے جس میں تم ٹریپ ہو کے مارے جاتے ہو۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکہ دینے والا وہ سامان جو لگایا جاتا ہے شکار کو پھنسانے کے لیے، یہ وہ ہے۔ یہ اولاد، یہ مال، یہ عزت و جاہ، یہ عہدے، یہ سارے اصل میں وہ ٹریپ ہیں، اور تمہیں ان میں سے بچ کے نکلنا ہے۔ امتحان یہ رشتے ناتے اللہ پاک نے گنوائے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ۔ یہ رشتے، یہ ناتے، بیویاں، بہن بھائی، اولاد، یہ سارے یہ پھندے ہیں، یہ ہشت پا ہے، اکٹوپس ہے۔ یہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ بندہ جب مر جاتا ہے ان میں سے کسی چیز میں اٹریکشن باقی نہیں رہتی، ختم ہو گیا امتحان۔ یہ زینا تمہارے لیے مزین کر دیا گیا، تم اس کی طرف کھنچتے ہو۔ آپ بچے کے سامنے رکھیں، وہ انگارے کو بھی چمکتی چیز سمجھ کے اس پہ ہاتھ ڈال دیتا۔ اس چمک، یہ جو گلٹرنگ ہے، اس کی طرف بندہ کس طرح کھنچ کے جاتا ہے۔
تو فرمایا دیکھو تم سب نے جو بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پہلی چیز ہے کہ کوئی مائی کا لال یہاں پر خلود لے کر نہیں آیا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلود عطا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور سے پہلے سارے فوت ہو گئے۔ افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ مر جائیں گے تو وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کافر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء ہے۔ آپ نے بھی انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز مر جاتی ہے۔ آپ بیٹری کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ ہے، بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ تو مرنا سب کا مقدر ہے، ہر چیز کا مقدر ہے سوائے میرے مولا کے۔ وہ اکیلا تھا، اس نے عرش بنایا، وہ عرش کا خالق ہے، مالک ہے۔ قدیم صرف ایک ہی ہستی ہے میرے مولا کی، اور ایک وقت آئے گا وہ سب کو، اس نے کہا کلو سارے، کلو شیء ہالکن، جنت بھی جہنم بھی، سب کچھ ایک دفعہ وہ ڈیلیٹ کر کے رکھ دے گا، ختم، اکیلا ہو جائے گا جس طرح اکیلا تھا بے نیاز۔ وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تعریف تو امتحان ہے کہ ہم کھاتے کس کا اور تعریف کس کی کرتے، لیتے کس ہیں اور نام کس کا پکارتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن اس مرنے سے پہلے نبلوکم، ہم تمہیں بلوئیں گے۔ اردو کے 60% الفاظ جو ہیں وہ عربی سے، بلونا، رڑکنا۔ نبلوکم، ہم تمہیں رڑکا لگائیں گے، بالشر والخیر، برے حالات سے بھی اچھے حالات سے۔ نبلوکم بالشر والخیر، اور یہ نبیوں کی زندگی میں بھی آیا اور زیادہ آیا ہے۔ شر سے مراد وہ جو ناگوار ہوتے ہیں۔ حضور پہ طائف میں کیا گزرا ہے؟ فتنہ، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں بلوئیں گے اچھائی کے ساتھ بھی برائی کے ساتھ بھی، امتحان کے طور پر۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد امتحان ہے۔ فتنہ جو عربی میں جو لفظ ہے فتنہ، وہ ہمارے اردو والا فتنہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہمیشہ فتنہ جو ہے وہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہر امتحان فتنہ ہے۔ آپ پاس ہو گئے تو وہی امتحان آپ کے ماتھے کا جھومر ہے، آپ فیل ہو گئے تو برا ہو گیا۔ آپ جب لائسنس لینے کے لیے ٹرائی دیتے ہیں، پولیس والا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اسی کے نتیجے میں تو آپ نے فیل اور پاس ہونا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں فتنہ ہے جو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، امتحان ہے۔ پاس ہو گئے تو آپ مٹھائی بانٹتے ہیں، تھا وہ فتنہ ہی، کیونکہ نتیجہ اچھا نکلا ہے۔ فیل ہو گئے تو منہ لٹکا لیے۔ یہ مال اور یہ اولاد فتنہ ہے، یعنی تمہارا امتحان ہے، تم اس کے ذریعے پرکھے جا رہے ہو۔ یہ رشتہ دار یا اقارب، یہ فتنہ ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ پاک نے امتحان کے لیے اتارا ہے تو امتحان کا سامان بھی اتارا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے. پھول جب آپ اٹھاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو جہاں سے توڑتے ہیں وہاں ایک آنسو کا قطرہ آتا ہے اس جگہ. یہ درخت کی فطرت ہے، فوراً وہ کیمیکل وہاں آتا ہے اور وہ اس کو زخم کو، جیسے ہمارے یہاں خون جم جاتا ہے اس طرح وہ زخم کو کر لیتا تاکہ وہاں سے اندر کوئی وائرس نہ جائے. وہ جو قطرہ ابھرتا ہے پھول توڑنے والی جگہ سے، شاعر کا تخیل دیکھیں آپ کہ کہاں جا کے پہنچا ہے. یہ شاعر بڑی بلا ہوتے ہیں. بندے کے پتر ہوں تو یہ خدا کے بڑے قریب ہوتے ہیں. وہ بھی تو شاعر ہے جو کہتا ہے کہ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، چاند نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے. منزلوں میں نکلتا ہے نا، پہلے پتلا ہوتا ہے، پھر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا زیادہ. کہاں وہ جا کے پہنچا ہے؟ جیسے منہ کھولنے والا آہستہ 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 کر کے اپنا چہرہ کھولتا ہے. دیکھا ہے رخ ان کا جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے. یہ ہے تخیل اس کا. وہ کہتا ہے کہ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے. قدرت نے خوشی دی ہے تو غم ساتھ دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جا رہے ہیں اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا نام یہ ہے اور یہ ہے اور اتنے پیپر ہو چکے ہیں آپ کے اور اب یہ نیا پیپر ہے، کھڑے ہو جائیں میں آپ سے سوال جواب کرتا ہوں. امتحان اس طرح نہیں ہے. آپ کے اپنے عزیزوں، یعنی آ کے وہ پوچھے کہ وہ آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں اور کون تم کو اچھا لگتا ہے، کون بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کون برا لگتا ہے، کون بہت زیادہ برا لگتا ہے، تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، ٹک کرتا جائے اور کہے کہ سروے ہو گیا جی، وہ گیلپ سروے ہو گیا، پاس ہو گیا، فلاں بن رہا ہے. ایسا نہیں. آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کا ٹیسٹ اسی گاڑی میں ساتھ بٹھا دیا گیا، وہ فتنہ اسی گاڑی میں، اور شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ یار ادھر آ جاؤ، ہم فیملی والے ہیں، یہ ذرا کھڑکی کی طرف ہو جائے گی، اس کو الٹیاں لگتی ہیں گاڑی میں. سارے کہتے ہیں بھائی صاحب وہ فیملی ہے، فیملیاں اکٹھی ہو جائیں گے. میرا نمبر ہے، یہ پہلے میں بیٹھا ہوں. یہ امتحان ہے. ادھر ہی حج ختم ہو گیا. اب صرف حاجی وہاں سے ٹھپا لگ کے آنا ہے. یہ فیل پاس قدم قدم ہوتا ہے، سانس سانس پر ہوتا ہے. تو اسی گاڑی میں امتحان بھی آپ کا سوار کر دیتا. آپ جا رہے ہیں، آپ نے سوچا کہ میں منار والے راستے سے دبئی جاتا ہوں. اس سائیڈ پہ بھی آپ کا امتحان طے کر دیا گیا، کچھ بندے رکھ دیے گئے کہ یہ ادھر بھی جا سکتا ہے. اور آپ ایئرپورٹ روڈ سے بھی جا سکتے کہ ایئرپورٹ سے ٹرن کر لیں گے سیدھے جا کے آگے جو راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے، کیا نام ہے اس کے ذہن سے نکل جی، سویان والا، وہاں سے ٹرن کر لیں. آپ کا امتحان وہاں بھی رکھ دیا گیا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں. ادھر بھی دونوں یونیورسز الگ ہیں، دونوں میں آپ کے امتحان کا سامان موجود ہے. اب دیکھیں کتنا اہتمام کیا اللہ پاک نے. اگر اختیار دیا نا ہمیں تو ساتھ طے کر دیا کہ اگر یہ ادھر جائے گا تو فلاں بندہ امتحان لے گا، اس طرف جائے گا تو فلاں بندہ امتحان لے گا. اس کو یہ مامے کے گھر رشتہ کرے گا تو یہ امتحان لے گا، یہ چاچے کے کرے گا تو یہ امتحان لے گا. جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کا ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے، ایک جہنم میں بنا دیا جاتا ہے، اور لگام بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے، جدھر جانا ہے تو جا سکتا ہے. جبر کی نہ ہدایت دوں گا نہ جبر سے گمراہ کروں گا. تو ارادہ گمراہی کا کرے گا میں تیری مدد کروں گا. یہی آنکھیں تیری وہ ننگی فلمیں دیکھیں گی جو میں نے دی ہیں. بندہ کہہ سکتا مجھے اندھا ہی پیدا کرتا تو اللہ، اگر تو جانتا تھا کہ میں آنکھیں مس یوز کروں گا تو مجھے اندھا پیدا کرتا، تو پھر تمہیں پیدا ہی کیوں کرتا؟ سوچنے کی بات ہے. اگر تیرا امتحان نہیں لینا تھا تو میں جبر سے ہی اس نے کرنا تھا تو پھر پیدا ہی کیوں کیا اس نے؟ زمین پر کھانا ختم کرنے کے لیے. ایک گھر ہر شخص کا، فرعون کا بھی جنت میں بنایا گیا تھا، ایک جہنم میں بنایا گیا تھا.
جہاں جاؤ گے تمہیں گھر مل جائے گا، جہاں جاؤ گے کھانا پینا ملے گا، کہیں زقوم اور کھولتا پانی اور پیپ ہے زخموں کی، کہیں اور سامان ہے۔ اور جو کافر جہنم میں چلا جائے گا اسے جنت میں اس کا گھر دکھایا جائے گا، وہ کم بخت دیکھ تیرے مقدر میں کیا تھا، تاکہ اس کی حسرت بڑھے کہ میں نے کیا کیا۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ آفٹر آل میں نے جی جانا تو جہنم میں ہی تھا، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ نہیں، کسی کی تقدیر میں جہنم میں جانا ہوا نہیں لکھا۔ رستے سب کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد آ رہا، آ گیا وہ فرشتہ اور اس نے کہا تو کدھر جا رہا ہے منہ اٹھا کے، کہتے میں مسجد کیوں، تیرے تو یہ تو جہنم لکھی ہوئی سین میں جاتا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، بندہ خود فیصلہ کرتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا سامان اس کی مدد کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی عذاب بندے کے خلاف فریاد بھی کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں اس کا سب آرڈینیٹ بنایا تھا، اس کے تابع کیا تھا، اور یہ بندہ ہم سے تیری نافرمانی کرواتا رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ یہاں تک کہ جب وہ رب کے سامنے آئیں گے تو ان کی اپنی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی جلدیں گواہی دیں گی اس کے خلاف جو وہ کرتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم، باقی تو دیں، تم میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے تم نے؟ اور تمہیں تو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، وہ جلد سے کہے گا تمہیں تو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میں نے اے سی لیا تھا رشوت میں، کھانا خراب، تو نے گواہی دے دی۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا اس نے ہمیں آج بلوا لیا۔ یہ زبان لوٹ رہی ہے نا، یہ بولتی ہے تو یہ نہیں بول سکتی۔ اس دن قوانین فطرت تبدیل ہو جائیں گے، بولتی بند ہو جائے گی، نہ بولنے والی بولیں گی۔ آج ہم کاربن بیسڈ مخلوق ہیں، وہاں کوئی اور چیز ہوں گے۔ آج آکسیجن کے بغیر نہیں جی سکتے ہم، وہ بغیر آکسیجن کے جیئیں گے۔ آج جل کے مر جاتے ہیں لوگ، اس وقت نہیں مریں گے۔ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی۔ جس دھماکے نے لاز آف نیچر بنائے تھے، دوسرا بڑا دھماکہ ان کو تبدیل کر دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ ان کہے گا ویلکن، اور تم پھٹے منہ ہے تمہارے، جب گواہی سنے گا نا کہ اپنی گواہی دے، اب انکار تو نہیں کر سکتا، ہاتھ بولے گا نا سارے بالکل یہ مجھ سے کام کروایا سے۔ ویلکن عن کن انادل، اور تمہارا بیڑا غرق میں تمہارے ہی لیے تو جد و جہد کرتا رہوں، سارے پھڈے کرتا رہوں میں۔ عن کن انادل، جد و جہد کرنے والا ابو ندال آپ نے سنا ہوگا، بڑا فلسطینی مشہور تھا، اسٹرگل والا۔ ان کننا انادل، اور میں سارے چکر ساری پھرتیاں تمہارے لیے تو کرتا رہا ہوں، اور تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ میاں مام صاحب نے کہا نا، جنہ پیچھے پاپ کماوے بندہ اپنے لیے نہیں کرتا۔ خود انسان پیاز سے روٹی کھا سکتا ہے، کبھی وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اولاد کے لیے کرتا ہے، اس کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اس کی مسابقت میرے بچے فلاں کے بچوں سے کپڑے کم تر کیوں پہنے، ویسے اسکول میں کیوں نہ پڑھیں، اولاد کی محبت کرواتی ہے۔ اسی لیے یہ فتنہ ہے، یہ امتحان ہے۔ جنہ پیچھے پاپ کماویں کتھے نہیں تیرے کر دے، پیر پسار پیاؤں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ ہر بندہ کہتا کتنے بجے ہونا جنازہ پائی جی، جلدی ختم کرو، ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری نارمل لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے بابا، وہاں پسار کے فارغ کرو اسے۔ اور لاش دفن کرنے کے بعد آ کے جو روٹی کھلاتے ہیں مہمانوں کو جو دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جنازے کے بعد روٹی کھلاتے ہیں، یہ پہلا کام کرتے ہیں۔
اسی میں گپ شپ اور لطیفے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تیرے دوست، تیرے احباب، تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں دبا دیں گے. سمجھتا کیا ہے؟ کر کے دفن تجھے چل دیے سارے. اب تو سمجھا تیرا اپنوں سے رشتہ کیا ہے؟ یہ جو روتے ہیں گھڑی پل کے لیے بن کر تیرے، سب بھلا دیں گے تجھے. ان کا تو لگتا کیا ہے؟ ختم. رات گئی بات گئی. ان کنا ناضل، تمہارے لیے کرتا تھا. تو امتحان کیا ہے؟ یہ رشتے ناتے ہم نے چنے ہیں. ہم سے پوچھا گیا تو کوئی فارم بھیج کے کہ کہاں پیدا ہونا ہے؟ نہیں، پیدا کرنے والے کی مرضی. جس قوم میں اس نے پیدا کر دیا یہ اس کا انتخاب. پہلا امتحان قوم ہے. کسی بڑی ذات میں پیدا ہو گیا تو ذات کا تکبر. یہ متکبرین سے بھرے ہوئے ہمارے یہاں. بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی ذاتیں، انہوں نے ہی بننا جو بننا ہے. کس کے گھر پیدا ہونا ہے؟ کون میرا چاچا ہوگا، کون چچا زاد ہوگا، کون پھوپھی ہوگی، کون پھوپھی زاد ہوگا، کون میرا ماموں ہوگا، کون ماموں زاد ہوگا، یہ سارے مجھ سے ٹک کروائے گئے؟ نہیں، کسی نے چنے. اور اچھے ہیں یا برے تجھے دیے گئے نا، تو ان میں پیدا کیا گیا نا، نبھانا تیرا امتحان ہے، توڑنا نہیں. میں کہا کرتا ہوں طلاق تو 3 سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے. مرد ہو بسا کے دکھاؤ. طلاق دینا کوئی کمال نہیں. گالی تو 1 سال کا بچہ بھی دیتا ہے. گالی دینا کوئی کمال نہیں. یا ثابت کرو تیرے نبی نے کبھی گالی دی تھی کسی بڑے سے بڑے اپنے دشمن کو بھی. آپ وہ پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. کمال یہ ہے کہ ان سے بھاگنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. تیرا چچا ہے، تو ساری زندگی اس کے ساتھ نہ بول. اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں جوڑا تھا، تو نے کیوں توڑا اپنے ہاں؟ خدا میں تھا یا تو تھا؟ تیرا بھائی، تو ساری زندگی نہ بول اس کے ساتھ. وہ تیرا بھائی ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. برے ہیں تو یہی تو تیرا امتحان ہے، یہی تو تیری نیکی کا ثبوت ہے ان کے ساتھ جڑنا. اور اچھوں سے تو برے بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہیں. جی کو جی تو برے سے برا آدمی بھی کرتا ہے. اچھے کو اچھا کرنا ہے، برے کے ساتھ میں نے بھی برا کرنا ہے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو امتحان کہاں ہے؟ تم نیک کس وجہ سے ہو؟ تمہیں کیوں جنت ملے؟ الاقارب کالعقارب. یاد رکھے رشتہ دار ہمیشہ بچھو ہوتے ہیں جس کے بھی ہیں. میرے رشتہ دار میرے لیے بچھو ہیں، آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے. آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے بچھو ہیں، میرے لیے بہت اچھے ہوں گے. میں کہوں گا یہ ماشاءاللہ یہ تو ولی اللہ ہے، آپ کیوں سے ناراض ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہاں ڈنگ لگا ہوا ہے آپ کو. لیکن مومن وہی ہے جو اس رشتے کو نہ توڑے جو رب نے بنا دیا ہے. رب کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے. ایک بندہ ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں ہر بھلا کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریب ہیں میں اپنی فیملی جیسی ان کی فکر کرتا ہوں، کھانے کو دیتا ہوں، ہر مدد کرتا ہوں. میرے ساتھ وہ مجھے ڈنگ مارتے ہیں، جہاں موقع آتا ہے مجھے دھوکہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم سچے ہو، واقعی اسی طرح ہو رہا ہے، تو تم ان کے منہ میں راکھ دے رہے ہو، یعنی تم کامیاب ہو رہے ہو. تم کامیاب ہو رہے ہو، امتحان میں پاس ہو رہے ہو. وہ تمہیں پاس کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ برا کر رہے ہو اور تم اچھے کر رہے ہو. سلمن قطعک. قرآن پڑھتے تو لکھا تھا سواد لام.
آپ یہاں صلہ رحمی بڑی مشہور ہے. متصل یہ وہی صلہ ہے، جڑا ہوا. صل صیغہ امر ہے. صل من قطعک، جو تجھے اپنے آپ سے توڑے، قطع کرے. یہ قطع اردو میں بھی آپ استعمال کرتے، قطع تعلق کر لیا جی. قطعک، قطع نہیں کہ جو اپنے آپ کو تجھ سے الگ کرے، نہیں. صل من قطعک، جو تجھے اپنے آپ سے کاٹے، صل تو اس کے ساتھ جوڑے. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو ضرورت کے وقت تمہیں محروم رکھے، کچھ نہ دے، تیری مدد نہ کرے، جب اسے ضرورت پڑے تو اس کی مدد کر. اعف عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اسے معاف کرتا رہے. واحسن الی من اساءک، اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر. پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. بڑی مشکل منزل، کہنا آسان. نفس کو مارنا پڑتا ہے. نفس کو ایسے نہیں مارنا پڑتا. نفس آپ کے اور جنت کے درمیان اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اور کوئی حائل نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، حشر بپا ہے، فیصلے ہو گئے، خواب میں جہنم میں بھی گیا ہوں، جنت میں بھی گیا ہوں. قیامت بپا ہوئی ہے، دیکھا قیامت بپا ہوتے دیکھی. جس چوٹی پہ پاؤں رکھا ہے وہ اس طرح میلٹ ہوتی جا رہی ہے جس طرح گرم توے پہ آپ مکھن ڈالیں تو وہ جھٹ سے میلٹ ہو جاتا ہے، نظر آتا اور فوراً میلٹ ہو جاتا. جس کو بھی سمجھا کہ یہ سالڈ جگہ ہے یہاں پہ پاؤں رکھوں، وہ اسی طرح مکھن کی طرح میلٹ ہوگی. کہاں سے گرا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اور نیچے پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی. اور جنت میں بھی گیا ہوں. کھانے کو دیا گیا ایک کولا سا کاکٹیل تھی، مختلف انگور بھی تھے، کوئی اور چیزیں بھی تھیں. تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ہمیں سے تو بے حساب رزق کا وعدہ کیا گیا تھا، تو یہ تو کولے پر ہی ٹرکایا جا رہا ہے. پتہ چلتا ایئر بلو کی وہ فلائٹ ہے. آواز آئی، اسے مکا کے تو دیکھ ذرا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ختم نہیں ہوگا تم سے. بے حساب کا مطلب یہ، ذرا ختم کر کے دکھا. وہاں کی چیز کو بقا حاصل ہے. جنت میں جو بندہ ہوگا اس کو بھی بقا حاصل ہے، جو پرندہ ہوگا اس کو بھی بقا حاصل ہے. آپ کھائیں گے بٹیر کا گوشت کھائیں گے، آپ الحمدللہ کہیں گے، وہ اڑ جائے گا زندہ ہو کے، وہی جو آپ نے کھایا ہے. بندہ ایک جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، پیچھے اس کے پل جس سے چل کے آیا. ہر بندے کا اپنا پل صراط ہے، اپنا پل صراط ہے. اس کا پل صراط پیچھے سے گر گیا. جہنم کے اوپر ہے نا وہ جسر جو ہے. ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر ایک نے اس پر سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے، نبیوں سمیت. کان علی ربک حتما مقضی، حتمی طور پر یہ طے کر دیا گیا ہے، اس لیے ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی نبی خدا نہیں ہے، عیسیٰ خدا نہیں. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی اس پل کے اوپر سے گزرنا گوارا نہ کرتے. یہ اللہ پاک نے خدا اور غیر خدا کی نشانی بیان کی ہے کہ باقی ہر ایک کو جہنم دیکھنی پڑے گی، اس کے اوپر سے گزر کے جائے گا. دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، میں کہتا ہوں بڑے نیک آدمی ہمارے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ان کو دروازہ کے لیے کیوں نہیں کھولتے؟ کہتے دروازہ کھلا ہوا ہے. بندہ بھی نیک، آپ کی بات صحیح ہے، مگر دروازے کے سامنے یہ خود کھڑا ہے. دروازے کے سامنے خود کھڑا، جی اس کی انا کھڑی، اس کی اور جنت کے درمیان اس کی انا کھڑی. اس انا کو یاد رکھے، دنیا میں سب سے پہلا گناہ انا ہے.
اور دنیا میں سب سے پہلی دفعہ انا ابلیس نے کہا تھا، قال انا خیر من، پہلا گناہ انا ہے۔ اور یہ قدم قدم پر اولاد ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن میری باپ کی انا ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ میں غلط ہوں اور میرا بیٹا صحیح ہے؟ بیوی کی بات ٹھیک ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ بیوی ٹھیک ہے اور میری انا کدھر گئی؟ بہن بھائی غریب ہے لیکن بات ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ میں تو ملینئر ہوں۔ ہر گناہ کے پیچھے یہ انا ہے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ مولانا روم نے بڑی پیاری تصویر کھینچی ہے ایک بندے کی کامن مین کی، میری اور آپ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیست، ہم میں سے کسی کا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اورعون نیست۔ عون ہوتا ہے نا سامان نے زندگی، لائف لائن، وہ سامان جو آپ کی زندگی کا سبب ہے، یہ عون ہے۔ تعاون کرنا یہ عون ہے، کسی کے ساتھ شیئر کرنا۔ اس کی فرعونیت کو پانی دینے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے اس کی فرعونیت کو سامان بہت تھا، فوجیں تھی، لشکر تھا، علاقہ اس کے قابو میں تھا، لہذا اس کی فرعونیت واضح تھی۔ اس مسکین فرعون کے قبضے میں یہی 5.5-6 فٹ کا بدن ہے، ٹوٹی سی ایک گاڑی ہے، چھوٹا سا ایک گھر ہے، اس گھر میں یہ فرعون کسی کی چلنے نہیں دیتا، خدا کو بھی اس گھر میں نہیں آنے دیتا۔ کہتا میری بیوی، میری بیٹی۔ حج کیا ہے؟ حج اصل میں یہی امتحان ہے، اور یہ سب سے ٹف امتحان ہے۔ دنیا بھر سے آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے بندے بلوا لیے جاتے ہیں، حبشی کالے کالے سیاہ ایسے کر کے مارتے ہیں لوگوں کو۔ ایک امتحان ہوتا ہے نا اپنے ہی اسکول والے لیتے ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے باہر سے آئی ڈی آتا ہے جی، وہ آ کے تو وہ امتحان لیتا ہے، کہتے جی بورڈ کا امتحان ہے، تیاری بڑی کرنی ہے جی۔ حج ایسا امتحان ہے کہ بندے کے پتروں کی طرح اگر ہم کر لینا تو ایک حج انسان کے لیے کافی، اسی لیے ایک ہی فرض کیا۔ یہ اللہ جیسی حکیم نہیں، اللہ جس نے ایک یہ نسخہ بنایا نا، یعنی رمضان کے روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ کوتب علیکم الشہر، کوتب علیکم الصیام، بڑا پیارا ترجمہ ہے، فاسٹنگ از پرسکرائبڈ فار یو، یہ نسخہ لکھا ہے تمہارے لیے تمہارے خالق نے۔ کہ ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہ رکھو، ہم نے شوگر والوں کو روزہ رکھتے دیکھا ہے، پورے رمضان میں شوگر کنٹرول میں رہتی ہوں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ حج اللہ جیسے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ زندگی میں ایک ہی کافی ہے، لیکن حج کو حج سمجھ کے کرو۔ ہم صرف نام لگوانے کے لیے حج کرتے ہیں۔ وہ کفن کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تو سمبولک ہے نا، اور کوئی شلوار قمیض ڈنگ تو نہیں مارتی۔ ہر کندورے والا کندورا اتار دے، پینٹ شرٹ والا پینٹ شرٹ اتار دے، شلوار قمیض والا شلوار، 2 چادریں پہن لو، یہ کفن ہے، 2 ہی چادریں ہوتی ہیں نا مرد کے کفن میں۔ کفن پہن کے بھی تم ڈنگ مارتے ہو۔ اس کے بعد انسان کا یہ کہنا میں یہاں سوؤں گا، میں یہ کھاؤں گا، میں فلاں کروں گا، تم کون ہوتے ہو؟ تم تو مرے ہی نہیں۔ کفن تو مردے کو پہنایا جاتا ہے، تمہیں میقات پر مار دیا گیا تھا، مرن تو پہلا مر گئے باؤ، مر کے دکھاؤ، اور تم ابھی تک سانپ کے سانپ ہی ہو۔ میں اسی کے سامنے لوں گا، میں نے پیسے نہیں دیے ہوئے۔
مینا میں چائے کی پیالی پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جناب علی، وہ کپ اور وہ کیتلیاں دوسرے کو ایک دوسرے کو. یہ کیسے مردے ہیں بھائی؟ یہ تو کفن پار کے بول رہے ہیں. حج کو حج سمجھ کے کرو تو ایک ہی کافی ہے، باقی ارد گرد لوگوں کی شادیاں بیاہ کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، گھر بنا کے دو انہیں، مریضوں کو خون چاہیے وہ دے دو انہیں، ان کے دوائیوں کے پیسے دو، بچوں کی فیس دو، باقی میں یہ کام کرو. ایک کرو لیکن ٹھیک ہو کے کرو. ہمارے ہاں عام طور پہ اسی لیے بوڑھے ہو کے حج کرتے ہیں جب کرنے کے قابل کچھ نہیں رہتے کہ حج خراب نہ ہو. جب بہن بھائی کی طرح رہنا ہو، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر حج کرتے ہیں. سب سے بوڑھے حاجی ہمارے ایشینز ہی ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں انڈونیشیا والے، ملائیشیا والے. کیا بات ہے، پہلے حج کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو بالکل ہی ایکسپائر ہو کے تاکہ وہیں پہ دفن ہوں، اور وہاں والے ریاض دفن ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی انہیں روکنے والا بھی نہیں ہے. وہ جنت البقیع میں بھی دفن ہو سکتے ہیں، جنت المعلی میں بھی دفن ہو سکتے ہیں. تو حج میں انائی ماری جاتی ہے. بیوی تمہاری اللہ کہتا کوئی تعلق نہیں رکھنا. آدم علیہ السلام کا یہی امتحان تھا نا، اسکن انت و زوجک الجنہ، زوجوں کا بیوی ہے تیری، رخصتی نہیں کی. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. دونوں بیوی ہے، تعلق نہیں رکھنا. وقتی امتحان ہے، آج بھی حاجی کا ہوتا ہے. وقتی تھا. شیطان نے کہا آدم اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا، تیری تو ایک خاص عمر ہے، اس کے بعد تو نے مر جانا، اولاد نہ ہوئی تو بیڑا غرق. قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها. آدم ایسے تو بات نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے نا، اولاد کے لیے لوگ پیروں کے پاس بھیجتے ہیں عورتیں اور ان کی عصمتیں لٹواتے ہیں. ماں کو پتا نہیں کہ اس کے بیٹے کے اندر بیج ہی نہیں ہے، اور وہ پیر صاحب کا لے کر آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تتے توے پہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے. بچہ چاہیے چاہے کسی کا بھی ہو. 3 شادیاں کروائیں گی بیٹوں کو، اس کے بیٹے میں تو آیا بھی کوئی نہیں. پڑھی لکھی بہو لے آئی، اسے پتا چل گیا، اس نے کہا میں تو طلاق لوں گی. سسر کو اس نے کہا، بڑا جاگیردار تھا سندھ کا. سسر نے کہا پہلے تو ٹالتا رہا، اس کے بعد ایک بی بی ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، کاٹ کے دفن کر دوں گا میں. بچہ چاہیے تو حویلی بھری ہوئی ہے مردوں سے، کسی کا بھی لے لے. ہمیں لگی ہے یہ اولاد فتنہ ہے. اس تعلق کو روکا امتحان کے لیے. تیری بیوی ہے، اگر تیری بیوی ہے تو تیرا حکم چلنا چاہیے تھا، رب کا حکم کیوں چل رہا ہے؟ وہ تمہیں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دی تھی، یہ تیری نہیں تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، عورت سے نہیں، عورت خدا سے ڈرو جس کے نام پر تم نے اسے لیا ہے. یہی عورت تھی، اگر اسے تم آوازات دیتے تم قتل کر دیے جاتے کسی کی عزت عصمت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے. یہی تیری بیوی بنا دی گئی ہے میرے نام پر، اور تو سمجھتا کہ یہ کمزور ہے. حضور نے فرمایا عورت کی طرف سے قیامت کے دن استغاثہ اللہ لے کر آئے گا. جس کے خلاف اللہ مدعی ہو کیا کامیاب ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی گارنٹی پہ تیرے حوالے کی گئی ہے. اسی لیے اللہ پاک کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. فإن کرہتموہن، اگر وہ تمہیں ناپسند ہے، اس کی عادت ناپسند ہے، اور جس طرح انسان انکمپلیٹ ہے، وہ کامل نہیں ہے، اس کے اندر ڈھیر ساری خامیاں، ہمارے اندر ڈھیر ساری خامیاں. عورت بھی انسان ہے، زبان کی تیز ہو گئی کوئی اور مسئلہ ہوگا اس کا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہے جو آپ کو سناتی ہے نا
اگر آپ کے خلاف کوئی بولے گا تو آپ دیکھیں گے وہ کیسے آپ کا دفاع کرتی ہے، پورا محلہ آگے لگا لیتی ہے، خود آپ کی جو مرضیاں کرے، کسی کو آپ کی بات نہیں کرنے دیتی ہو۔ تو فرمایا اگر وہ اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے صرف خیر نہیں، خیرن کثیرہ رکھی ہو۔ کچھ سوچ کے تمہاری بیوی بنائی گئی ہے نا، اللہ نے بنائی ہے نا، اور تم کہتے ہو نہیں مجھے وہ حور چاہیے جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو، جو کبھی بیماری نہ ہوتی اس کو ہر وقت لے کے اسپتال دوڑنا پڑتا، جو فلاں نہ کرے فلاں نہ کرے فلاں۔ اور بھائی دنیا میں عورت گونگی بھی ہو تو بھی پورا محلہ آگے لگا لیتی ہے، سب کی بیویاں بولتی ہیں، بولنا ان کا حق ہے، کس سے بولیں گی؟ غصہ کس پہ اتاریں گے؟ وہ پڑوس والوں ہیں۔ تو حج پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ میری لونڈی ہے، میں نے اسے تیرا بنایا تھا، اب یہ تعلق میں نے روک دیا، بیوی تیری ہے لیکن تعلق روک دیا گیا، پاس لائسنس آپ کے پاس ہی رہتا ہے، انیکٹیو کر دیا جاتا ہے، سم آپ کے پاس ہوتی ہے اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے، ہر بندہ آپ کو ستانے کو دوڑتا ہے حج میں، اور اسے افریقہ سے بلایا گیا کہ تو نے پاکستانی کو رگڑا دینا ہے، تیرا امتحان لینا ہے، تو ہوتا ہے نا، وہ علین والے آتے ہیں، ایگزامینر جو ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، شارجہ سے آتے ہیں، دور دور سے، امریکہ لندن سے اللہ پاک بلاتا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کا تم نے امتحان لینا ہے۔ تو تم گئی تو امتحان نہیں لینے، تم کیا سمجھ کے گئے تھے حج کرنے؟ منا وسوسوں کی سرزمین ہے، وہاں اور کوئی کام نہیں ہے، کھاؤ پیو نماز پڑھو اور شیطان کو کنکریاں مارو، پھر کھاؤ پیو اور اگلے دن پھر اس کو کنکریاں مارو، نماز پڑھو، اپنی اپنی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں کیوں روکا گیا ہے؟ کام ہی کوئی نہیں چھوڑا، جان بوجھ کے فارغ بٹھایا ہے، فارغ بٹھایا تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یقین جانے پورے جتنے بھی وہ خیمے ہوتے ہیں اس میں غیبت چل رہی ہوتی ہے، میری ننان انج کر دی، میری ساس انج کر دی، اور خیمے ہیں نا، کوئی دیواریں تو ہیں نہیں، سارے سن رہے ہیں مزے سے۔ مرد لگے ہو تو میرے بھائی نے اس طرح کیتا جی، اس طرح ہوا جی، اس طرح ہوا۔ او بھائی تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تمہیں فارغ بٹھا کر، اس لیے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اور جس طرح اپنے پیو دادے کا ذکر کرتے ہو اس طرح اللہ کا ذکر کرو۔ تمہارا امتحان یہ ہے، او اشد ذکر، یا اسے بھی زیادہ تذکر۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غریب تھا اللہ نے امیر کر دیا، میں بیمار تھا اللہ نے صحت عطا فرما دی، میں ان پڑھ تھا میری اولاد پڑھ گئی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، اور ہم کھوتیاں چراتے تھے اور کھوتیوں پہ سفر کرتے تھے، بیٹا میرا آج ماشاءاللہ 2015 کی گاڑی لیے دوڑتا پھرتا ہے۔ اللہ کے تذکرے کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس واقعہ نہیں ہے؟ بہن بھائیوں کی غیبت کرنے کے لیے ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیرے تذکرے کیے جائیں، جدھر نظر اٹھتی ہے تو ہی نظر آتا ہے، تیرے احسانات نظر آتے ہیں۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدْ، اور تو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تیری غلامی کی جائے، تیرے جیسا آقا کوئی نہیں۔ وَأَوْثَرُ مَنِ ابْتُغِي، اور تو کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے جس کے لیے قربانی دی جائے، سیکریفائی کیا جائے، جد و جہد کی جائے، جسے راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى، اور دینے والوں میں سب سے کھلا ہاتھ ہے اللہ تیرا ہے۔ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، اور تو سب سے بہترین ہستی ہے جس سے سوال کیا جائے، تو سوالی کو ذلیل نہیں کرتا، جتنی بار تجھ سے مانگا جائے عزت دیتا ہے، تو جتنا مانگا جائے اس سے زیادہ دیتا ہے تو۔ اللہ کے تذکرے کرنے بیٹھیں تو یہ زندگی ختم ہو جائے، اتنے احسانات ہیں اس کے۔ جو آپ کے باڈی آرگن ہے، وہ کسی بندے کو آپ نے پیشاب کی نلکیاں لگی ہوئی دیکھی، ہر دوسرے ہفتے جا کے وہ مشین سے جس اذیت سے وہ گزرتا ہے گردے صاف کر خون صاف کروانے کے لیے، اور آپ اپنی مشین ساتھ لیے پھرتے ہیں، وہ صاف کریں، ہم نافرمانی کرتے اس کی۔
جس کی آنکھیں چلی گئی اس سے پوچھ. خزانہ لیے پھرتے اور اس کا ہم نام نہیں لیتے. اولاد وہ دیتا ہے، نام کسی اور کا لیتے. تو یہ جتنے رشتے ناتے ہیں یہ اللہ نے طے کیے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے توڑیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو اس سے کا مانگ، وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑی ہو. اس نے کہا کہ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تو کسی کو خالی ہاتھ نہیں پھیرتا. میرا بھی تجھ سے سوال ہے، مجھے پیدا کیا تو میرا حق بتا دو. جی باہر اذانیں ہو رہی ہیں، آپ نے اس کو کیا نہیں ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا تو مانگ. کیا مانگتی؟ کیا تیرے لیے اتنا کافی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے ٹوٹوں گا. یعنی یہ بہت بڑی دھمکی ہے. لہذا ان رشتہ داروں سے ناراضگیاں ہوتی ہیں، برتن سے برتن بھی ٹکراتا حالانکہ بے جان ہوتا ہے. لہذا ہمیں اس سے پاس ہونا ہے اگر ہمیں پل صراط پار کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.